السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ناہیدہ خضری NRQ24 سے آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین کے فلور لیڈر چندران گٹا MLA جناب اکبر الدین اویسی نے آج پرائیویٹ اسکولز اور دینی مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچرز کو راشن کٹس تقسیم کیے اور ساتھ ہی میں کچھ مالی مدد بھی دی۔ آئیے اسی کی رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کا حق نہیں، اس پہ حق ہے تو میری عوام کا، میرے غریب مسلمانوں کا، ضرورت مندوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، مظلوموں کا۔ یہ عمارت کیسی بنی؟ اگر میں آج سوچوں کہ ایسی عمارت بناؤں یا ویسی عمارت بناؤں یا ایسے اسکول بناؤں، ممکن نہیں ہے، نہیں ہے ممکن۔ اللہ کا کام ہے، اللہ خود کراتا، انسان نہیں کرتا۔ دنیا کہے گی کہ اکبر اویسی نے کیا، لیکن اکبر اویسی کہتا ہے یہ کام اکبر اویسی نے نہیں، اللہ نے کروایا۔ اور آج اس کی حفاظت بھی اللہ خود کر لے گا، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے، یہ میرا نہیں ہے، میرے رسول اللہ اس کی حفاظت کر لیں گے۔ چاہے دنیا اس کو ختم کرنا بھی چاہے تو یہ کام ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی راست نگرانی اللہ کے پاس ہے، اور اس کے نگران کا اگر کوئی ہے تو سرکار مدینہ ہے، اولیاء اللہ ہے، یتیم بچے ہیں، بیوائے ہیں، غریب ہے، مظلوم ہے، یہی ان عمارتوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لیتا ہے۔ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، شہدائے کربلا کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں کہ آج اللہ نے مجھے موقع دیا، نہیں تو میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا کہ میں اتنا کام کروں۔ میرا کام عوام کے لیے ہے، تو اس کام کو جو نام دیا گیا ہے سالار ملت، وہ سالار ملت کو خدمات کو خراج کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسا لیڈر، ایسا رہنما تھا کہ صدیاں بیت جائیں گی، لیکن کوئی صلاح الدین اویسی سالار ملت ایسا لیڈر پھر کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میرا ایمان، میں کھڑا ہوں تو سالار کی وجہ سے، میں کامیاب ہوں تو سالار کی وجہ سے، مجلس ہے تو سالار کی وجہ سے، ادارے ہے تو سالار کی وجہ سے، دواخانے ہیں تو سالار کی وجہ سے، اور ہمارے میڈیکل کالج ہے تو سالار کی وجہ سے، یہ عمارتیں بھی اگر کھڑی ہیں تو سالار کی وجہ سے۔ جتنا بھی خراج میں پیش کروں اس لیڈر کو کم ہے، یہ لیڈر کی قربانی نہیں، اس لیڈر کی نور اندیشی نہ ہوتی تو شاید ہم یہ دن نہ دیکھتے ہوتے۔ ہندوستان میں اگر آواز گونج رہی ہے مجلس کی تو دیر ہے سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت کی، اور یہ ٹرسٹ خراج پیش کرتا ہے سالار کے خدمات کو۔ اس لیے ہم نے اس ٹرسٹ کا نام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ رکھا، اور یہ ٹرسٹ کام کر رہا ہے، آگے بھی کام کرتا رہے گا، پرواہ کیے بغیر کہ کیسے حالات آئیں گے۔ آج لوگ ہمارے اداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ارے تم کیا ختم کرو گے؟ یہ ادارے اکبر اویسی کے نہیں ہیں، یہ ادارے اللہ کے ہیں۔ اس کے محافظ، اس کی حفاظت رسول اللہ کر لیں گے، اولیاء اللہ کر لیں گے، یہ میرا ایمان ہے، اور اللہ رہتی دنیا تک ان اداروں کو قائم و دائم رکھے گا۔ میرے مرنے کے بعد بھی یہ ادارے اسی طریقے سے یتیموں کی، اسیروں کی، بے روزگاروں کی، بیواؤں کی اور ضرورت مندوں کی خدمت کرتے رہیں گے ادارے۔ میرے بعد بھی ہمارا مشن جاری رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی ہمارا مقصد جاری رہے گا، ہمارا کام نہیں رکے گا، ہمارا کام جاری رہے گا۔ اگر میری اولاد میں قابلیت نہیں، صلاحیت نہیں، تو کسی باہر والے کو ذمہ داری دے کر چلا جاؤں گا، لیکن یہ اداروں کو بند ہونے نہیں دوں گا، یہ کام کو رکنے نہیں دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے عوام سے، کام جاری رہے گا۔ آپ سے
میری درخواست ہے، میں تقریر کرتا ہوں تو کئی لوگ سنتے ہیں، لیکن آپ کے اسکول میں آپ جب پڑھاتے ہیں تو کئی بچے آپ کے شاگرد، اچھی تعلیم دیجیے، اچھی تربیت دیجیے، ماں باپ کا احترام سکھائیے، استاد کا احترام سکھائیے، حلال و حرام کی تمیز سمجھائیے، جائز و ناجائز کیا ہے وہ یہ بتائیے، حق و حق تلفی کیا ہے بتائیے۔ معصوموں کے دلوں میں خوف خدا کو بھر دو، خوف اللہ کو بھر دو، ایمان کو بھر دو، دین سے ان کے دلوں کو روشن کر دو، منور کر دو، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اگر آپ اس میں رتی برابر بھی اگر چوکیں گے تو اس چیز سے یاد رکھیے اللہ کے سامنے آپ کو بھی جواب دینا ہوگا۔ میری ذمہ داری جیسی ہے ویسی آپ کی بھی ذمہ داری۔ بہت بڑا مقام ہے آپ کا، بہت بڑا مرتبہ ہے آپ کا، تو بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، بہت بڑی پوچھ بھی آپ سے ہوگی، اس چیز سے یاد رکھیں۔ خدا کبھی بھی آدھی رات کو اگر آپ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، ضرورت میں ہیں، تو یہی سمجھیے کہ آپ کا بھائی زندہ ہے، آدھی رات کو میرے در پر، میرے دروازے پر دستک دے سکتے ہیں۔ آپ کی پریشانی میں کچھ نہیں کر سکا تو آپ کے بازو میں تو آ کر کھڑے رہوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کچھ بھی نہیں کر سکا تو کم از کم ساتھ میں کھڑا تو رہوں گا، جو ممکن کروں گا۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی زحمت اٹھائی، اتنی دیر میرے خطاب کو سنا۔ ہاں، خطاب اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ آپ سے مخاطب کر سکوں، اور آپ کے ذریعے ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا عزم، ہمارا ارادہ، ہمارے مقاصد کو دوسروں تک بھی پہنچا سکوں، اور بالخصوص ان تک پہنچاؤں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا، تاکہ ان کو بھی یہ دیکھ کر کچھ سبق ملے، اور ہر دولت مند کے سینے میں بھی احساس پیدا ہو کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی۔ اس لیے اتنی تقریب کے ذریعے اتنی دیر آپ سے مخاطب تاکہ ایک پیغام ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم پریشان حال لوگ ہیں مولا، ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں مولا، مسلسل مسائل مشکلات میں گھرے رہے یا اللہ، تو ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ دنیا کے سامنے یہاں بیٹھے لوگ تو اساتذہ ہیں اور ان کے پاس علم کی دولت ہے مولا، لیکن یہاں بیٹھے ہر کوئی پریشانی سے جوجھ رہا ہے، مصیبت میں ہے مولا۔ کئیوں کی مصیبتیں زبان پر نہیں آ سکتی، دنیا کے سامنے نہیں آ سکتی، لیکن تو دلوں کا حال جاننے والا ہے مولا، ہمارے دلوں کے درد کو سمجھنے والا ہے، ہماری تکالیفوں کو دور فرما دے، ہماری تکلیفوں کو دور فرما دے، یہاں بیٹھے اساتذہ کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو ہم کو اور نہ آزما مولا، ہم کو تو اور نہ آزما مولا، اے اللہ تو اپنی آزمائش کو ختم کر دے مولا، ختم کر دے مولا، تو ہمارے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، اے اللہ تو ہم سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھ، اے اللہ اپنوں کے حسد سے بھی محفوظ رکھ، غیروں کے حسد سے بھی محفوظ رکھ، اے اللہ تو ہم کو نظر و ٹوکے سے محفوظ رکھ، اپنوں کی نظر سے بھی محفوظ رکھ، غیروں کی نظر سے بھی محفوظ رکھ، اے اللہ اپنوں کے ٹوکوں سے بھی محفوظ رکھ،
गैरों के टोकों से भी महफूज रख। ऐ अल्लाह तू इन इदारों की इबादत फरमा। ऐ अल्लाह तू इस इदारे की इबादत फरमा। ऐ अल्लाह ये इदारे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं के लिए बनाए गए हैं। और इन इदारों की इबादत फरमा, इन इदारों की इबादत फरमा, इन इदारों की इबादत फरमा। इस महफिल में आज जो भी बैठे हैं वाला, इनकी जो भी परेशानियां हैं इसको दूर फरमा, जो भी मुसीबतें हैं दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगारों को मांगने का सलीका भी नहीं आता मौला, मांगना भी नहीं आता, कैसे मांगे, मगर मौला तो हम पर रहम फरमा, तो हम पर रहम फरमा। ऐ मौला तो हमारे परेशानियों को दूर फरमा। तुझे वास्ता है सब्ज़ गुंबद वाले सरकार मदीना का, हमारी फरियाद हमारे दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है खुलफाए राशिदीन का, हमारे दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है शहदाए करबला का, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है शहदाए उहद का, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है शहदाए बदर का, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है हज़रत बीबी फातिमा का, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता इमाम हसन हुसैन का, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है गौसुल आलम दस्तगीर का, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। तुझे वास्ता है औलिया अल्लाह का, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। तुझे वास्ता है यतीमों का, तुझे वास्ता है बेवाहों का, तुझे वास्ता है परेशान लोगों का, मुसीबत ज़दा लोगों का। ऐ मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे काम को कबूल फरमा, हमारे काम को कबूल फरमा, हमारी इज्जतों की लाज रख ले या अल्लाह, हमारी इज्जत की लाज रख ले। आज गैर हमारी इज्जत को नीलाम करना चाहता है, हमको बेइज्जत करना चाहता है, हमको रुस्वा करना चाहता है। या अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत करवा, हमारी इज्जत की हिफाजत करवा, हमारी इज्जत की हिफाजत करवा, हमारे घरोदार की हिफाजत करवा, हमारे बच्चों की हिफाजत करवा, हमारे घर में बीमार है उनको शिफा दे दे, जो खर्च में है उनके खर्चों को दूर करवा दे। मौला तो रहम का सामान दे। ऐ अल्लाह तो हम पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह तो हम पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह तो हम पे रहम फरमा। हम गुनाहगारों के गुनाहों को खताओं को माफ फरमा, गुनाहगारों के गुनाहों को खताओं को माफ फरमा। ऐ अल्लाह हमको नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह हमको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह यतीमों के सर पर हाथ रखने की हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह बेवाओं की मदद करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह मसाजिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तू हमको हिदायत दे, हमको हिदायत दे कि हम हर किसी की मदद करें। हम ये न देखें कि ये मुसलमान है या हिंदू है। अगर कोई हिंदू भी हमारे पास आता है, कोई ईसाई भी आता है, कोई सिख भी आता है, तो ऐ अल्लाह हमको उनकी भी मदद करने की तौफीक व हिदायत अता फरमा। हम सबको मिलकर एक साथ रहकर इस मुल्क की तरक्की में हम सबको शामिल कर ले, इस मुल्क की कामयाबी में हम सबको शामिल कर ले। हमारे खिदमात को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी मदद फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।